میں رامش خان کو دکھانا چاہتی ہوں کہ میں اس کی پاور نہیں۔ وہ خوفزدہ تو تھی پر خود کو مضبوط رکھتے کہا اور سلیو لیس گاؤن پہن کر بزنس پارٹی میں گئی تھی جہاں رامش خان بھی موجود تھا، جس کے سامنے بڑے بڑے کھڑے ہونے سے ڈرتے وہاں اس کے نگاہ میں موجود وہ نازک جان اس سے ٹکرانے کی غلطی کر چکی تھی۔ رامش نے بمشکل خود پر ضبط کیا تھا۔ وہ پٹھان تھا اور وہ 18 سالہ لڑکی اس کی غیرت کو للکار رہی تھی۔ رات جب کمرے میں لوٹی تو رامش خان کو اپنے کمرے میں دیکھ کر پھتر ہو گئی۔ بچی سمجھ کر مہلت دے رہا تھا پر آج تم نے ثابت کیا کہ تم بھرپور جوان ہو چکی ہو۔ شاہدہ بیگم خاموشی سے بیٹی تسبیح کے دانے پھر رہی تھی۔ آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر عمر بھر کے تجربوں سے پیدا ہونے والا ایک گہرا سکون بکھرا ہوا تھا۔ چند لمحے بعد دروازہ آہستہ سے کھلا اور دعا اندر داخل ہوئی۔ اس نے ایک نظر اپنی دادی کو دیکھا اور پھر دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ان کے قریب آ گئی۔ السلام علیکم دادی جان۔ شاہدہ بیگم نے آنکھیں کھول کر محبت بھری نظر اس پر ڈالی۔ وعلیکم السلام میری بچی، آؤ۔ دعا ان کے برابر بیٹھ گئی۔ آپ کی طبیعت کیسی آج؟ سر میں درد تو نہیں؟ شاہدہ بیگم ہلکا سے مسکرائیں۔ نہیں نہیں، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ دعا نے چند لمحے خاموش رہ کر پوچھا۔ ناشتہ کیا آپ نے؟ ہاں کر لیا تھا، تم نے کیا؟ دعا نے سر ہلا دیا مگر اس کی آواز میں وہ زندگی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ شاہدہ بیگم نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، تم کافی اداس لگ رہی دعا، کیا بات ہے؟ بس اتنا سننا تھا کہ دعا کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں جمع آنسو اچانک بہنے لگے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ آخر کب تک ایسا ہوگا دادی؟ کب تک؟ شاہدہ بیگم چونک گئی۔ بیٹا، دعا نے روتے ہوئے ان کی بات کاٹ دی، کیا میری جذبات نہیں ہیں؟ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ رامش صاحب میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا میں ان کی بیوی نہیں ہوں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ نکاح کیا صرف ایک بدلے کے لیے کیا گیا تھا؟ اگر انہیں مجھے قبول ہی نہیں کرنا تھا تو پھر میری زندگی کو اس رشتے میں کیوں باندھا گیا؟ شاہدہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایسی باتیں نہیں کرتے بیٹا، ہر بات میں حالات کیوں آ جاتے ہیں دادی؟ دعا نے بے بسی سے ان کی طرف دیکھا۔ میں کوشش کرتی ہوں، ہر روز کرتی ہوں، میں ان کے لیے خود کو بدل رہی ہوں، ان کی پسند ناپسند کا خیال رکھتی ہوں، ان کا انتظار کرتی ہوں، لیکن وہ تو جیسے مجھے دیکھتے ہی نہیں، جیسے میں ان کی زندگی میں موجود ہی نہیں ہوں۔ اس کی ہنچکیاں بڑھنے لگی تھی۔ میں ان کی بیوی ہوں دادی، کوئی اجنبی نہیں۔ شاہدہ بیگم نے نرمی سے کہا، دعا بھی تم صرف 18 سال کی ہو، زندگی کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے۔ رامش بھی بہت کچھ جھیل چکا ہے، اسے تھوڑا وقت دو۔ دعا نے فوراً سر اٹھایا۔ کیوں دو وقت؟ میں نے بھی تو کچھ نہیں مانگا ان سے، صرف اتنا چاہتی ہوں کہ وہ مجھے اپنی زندگی کا حصہ سمجھے۔ کیا یہ بہت بڑی خواہش ہے؟ اس کی آنکھوں میں دکھ کے ساتھ شکوہ بھی تھا۔ وہ مہینے کے آخر میں پیسے بھیج دیتے ہیں، میری ہر ضرورت پوری کر دیتے ہیں، لیکن کیا صرف پیسوں سے ہی رشتہ چلتے ہیں؟ کیا انسان کو وقت نہیں چاہیے، توجہ نہیں چاہیے، محبت نہیں چاہیے؟ شاہدہ بیگم نے آہ بھری۔ بیٹا بعض مرد اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پاتے۔ نہیں دادی، دعا تقریباً چیخ اٹھی۔ یہ اظہار نہ کر پانے کی بات نہیں ہے، یہ منظر انداز کی بات ہے، یہ نظر انداز کرنے کی بات ہے۔ میں اب مزید خاموش نہیں رہوں گی، میں ان سے بات کروں گی، انہیں بتاؤں گی کہ وہ میرے ساتھ کتنا غلط کر رہے ہیں۔ انہیں ہر حال میں سمجھنا ہوگا کہ میں ان کی بیوی ہوں، کوئی ذمہ داری نہیں جسے صرف خرچہ دے کر پورا کر دیا جائے۔ شاہدہ بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگانے کی کوشش کی مگر دعا پیچھے ہٹ گئی۔ آپ ہمیشہ مجھے صبر کا کہتی ہیں، سب یہی کہتے ہیں، لیکن کوئی یہ کیوں نہیں کہتا کہ غلطی انہی کی بھی ہے؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں تھک گئی ہوں دادی، واقعی تھک گئی ہوں۔ شاہدہ بیگم کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ میری بچی، ہر رشتہ آزمائش سے گزرتا ہے۔ مگر دعا شاید اب کچھ سننے کی حالت میں نہیں تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھی، آنسو مسلسل اس کی گالوں پر بہہ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنی دادی کو دیکھا، جیسے دل چاہتا ہو کہ وہ اسے روک لے، اس کے سارے درد کا علاج کر دے، مگر پھر وہ مڑ گئی۔ اب میں خود ان سے بات کروں گی، یہ کہہ کر وہ روتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی۔ شاہدہ بیگم بے بسی سے بند ہوتے دروازے کو دیکھتی رہ گئی، جبکہ ان کے لبوں پر صرف ایک خاموش دعا رہ گئی تھی کہ اللہ اس بچی کے دل کو سکون عطا کرے اور اس کے نصیب میں وہ محبت لکھ دے جس کی طلب میں اس کی آنکھیں آج اتنی بے قرار تھیں۔ رات کی تاریکی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ رات 10 بجے رامش خان تیز قدموں سے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظریں فوراً شاہدہ بیگم پر جا ٹھہری۔ رات کافی ہو چکی تھی مگر وہ ابھی تک جاگ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھا اور ان کے برابر والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم دادی اماں۔ شاہدہ بیگم نے دھیمی سی نظر اس پر ڈالی۔ وعلیکم السلام، آ گئے تم؟ جی۔ اس نے بغور دیکھا۔ آپ خیریت سے تو ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آپ کی آواز فون پر بہت پریشان لگ رہی تھی۔ شاہدہ بیگم نے چند لمحے خاموش رہ کر اس کے چہرے کو دیکھا۔
میری طبیعت کو کچھ نہیں ہوا رامش، مگر دل ضرور بہت بوجھل ہے۔ رامش سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے، آپ نے اتنی رات گئے مجھے کیوں بلایا؟ شاہدہ بیگم نے ایک گہرا سانس لیا۔ یہ سب کب تک چلتا رہے گا رامش؟ وہ چونکا۔ کیا مطلب؟ دعا اور تمہارے درمیان جو کچھ چل رہا ہے وہ کب تک چلے گا؟ رامش کا چہرہ فوراً سخت ہو گیا۔ دادی اماں، نہیں، آج میری بات سنو۔ انہوں نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم دعا کے شوہر ہو، تمہارا فرض بنتا ہے کہ اس کا خیال رکھنا۔ رامش نے فوراً جواب دیا، میں خیال ہی تو رکھتا ہوں اس کی ہر ضرورت پوری کرتا ہوں، وقت پر پیسے بھیجتا ہوں، اس کے آرام کے لیے ملازمائیں رکھی ہوئی ہیں، گارڈ موجود ہیں، چوکیدار رکھا ہوا ہے، گاڑی دی ہوئی ہے، ڈرائیور موجود ہے، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، پھر آخر اسے اور کیا چاہیے؟ شاہدہ بیگم کی آنکھوں میں دو قطر آیا۔ اسے تم چاہیے ہو رامش۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ رامش نے نظریں پھیر لی۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے، تمہارے انتظار میں دن گزارتی ہے، تمہاری ایک جھلک کے لیے ترستی ہے۔ شاہدہ بیگم کی آواز بھر آ گئی۔ آج وہ میرے سامنے بہت روئی ہے۔ رامش کے چپڑے بھیج گئے، مگر چہرے پر کوئی نرمی نہ آئی۔ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ میں بھولا نہیں ہوں۔ اس کی آواز اچانک سرد ہو گئی۔ میں آج بھی اپنی ماں کے آنسو نہیں بھولا۔ میں آج بھی وہ دن نہیں بھولا جب دعا کے باپ نے ہماری زندگی تباہ کی تھی، مگر وہ شخص اب اس دنیا میں نہیں ہے بیٹا۔ شاہدہ بیگم نے نرمی سے کہا، اور تمہاری ماں بھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ رامش کی آنکھوں میں دبی ہوئی آگ بھڑک اٹھی۔ لیکن جو زخم وہ دے گیا تھا وہ آج بھی زندہ ہے۔ دعا نے کیا قصور کیا ہے؟ شاہدہ بیگم نے سوال کیا۔ وہ تو اس وقت بچی تھی۔ رامش خاموش رہا۔ کیا صرف اس لیے اسے سزا ملتی رہی ہے کہ وہ اس شخص کی بیٹی ہے؟ شاہدہ بیگم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تم دونوں کے ماں باپ جا چکے ہیں، اگر تم دونوں ایک دوسرے کو اپنا لوگے تو شاید ان کی روح کو بھی سکون ملے گا۔ رامش ہلکا سا ہنسا، مگر وہ ہنسی درد سے بھری ہوئی تھی۔ بعض زخم معافی سے نہیں بھرتے دادی اماں، تم نے کوشش بھی نہیں کی کیونکہ میں کرنا نہیں چاہتا۔ اس نے صاف لفظوں میں جواب دیا، میں دعا سے نفرت نہیں کرتا، میں اس پر ظلم بھی نہیں کرتا، لیکن اس سے محبت، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ شاہدہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ بیٹا، محبت کبھی کبھی وقت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، صرف ایک موقع دو اسے۔ میں جھوٹی امید نہیں دینا چاہتا۔ رامش نے دو ٹوک لہجے میں کہا، جو میں محسوس نہیں کرتا اس کا ڈھونگ نہیں رچا سکتا۔ مگر وہ ٹوٹ رہی ہے رامش، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کر سکتے ہو، بس کرنا نہیں چاہتے۔ شاہدہ بیگم نے دکھ سے کہا، خدا کے لیے اپنی ضد چھوڑ دو۔ رامش نے سر جھکا لیا۔ چند لمحوں تک وہ خاموش بیٹھا رہا، جیسے اندر کہیں ایک جنگ جاری ہو، مگر پھر اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور مضبوط لہجے میں بولا، اس موضوع کو یہیں ختم کر دے دادی اماں، مجھے مجبور مت کریں، میری طرف سے کبھی بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا جائے گا۔ شاہدہ بیگم نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ تم ایک دن بہت پچھتاؤ گے بیٹا۔ رامش کی پلکیں لرز گئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ شاید، لیکن آج میرا فیصلہ یہی ہے کہ اس نے جھک کر ان کے ہاتھ چومے، پھر ایک آخری نظر ان پر ڈالی اور مڑ گیا۔ شاہدہ بیگم اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ دروازہ بند ہوا تو ان کے لبوں سے بے اختیار ایک آہ نکلی۔ انہیں پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ بعض اوقات انسان دشمنوں سے نہیں، اپنے دل میں دفن پرانی نفرتوں سے ہار جاتا ہے، اور ان نفرتوں کی قیمت اکثر بے قصور لوگ ادا کرتے ہیں۔ 2 دن بعد دوپہر کے 2 بج رہے تھے جب شاہدہ بیگم آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی دعا کے کمرے تک پہنچی۔ 2 دن گزر چکے تھے اور ان دونوں میں دعا نے بمشکل ہی اپنے کمرے سے قدم باہر رکھا تھا۔ مسلسل رونے اور خود کو تنہا رکھنے کی وجہ سے بخار نے بھی اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ شاہدہ بیگم نے دروازہ کھولا اور خاموشی سے اندر داخل ہو گئی۔ دعا گہری نیند میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھوں کے گرد سوجن واضح نظر آ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر شاہدہ بیگم کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ وہ اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی اور نہایت محبت سے اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ جیسے ہی اس نرم لمس کا احساس ہوا، دعا کی پلکیں پھڑپڑائیں اور وہ فوراً چونک کر جاگ گئی تھی۔ سامنے شاہدہ بیگم کو دیکھتے ہی وہ گھبرا کر سیدھی ہو گئی۔ دادی، اس نے بے اختیار کہا، آپ یہاں کیوں آ گئی ہیں؟ آپ کی طبیعت تو پہلے خراب تھی۔ آپ نے سیڑھیاں کیوں چڑھی؟ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ شاہدہ بیگم نے مصنوعی ناراضگی سے اسے دیکھا۔ تم نے اتنا پریشان کیوں ہوئے پتہ ہے؟ دادی بوڑھی ہو چکی ہے، پھر بھی اسے سکون نہیں لینے دیتی۔ دعا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی جو فوراً مان پڑ گئی۔ وہ آگے بڑھی اور ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ میں آپ کو پریشان نہیں کرتی دادی، اس کی آواز بھر آ گئی۔ میں اپنی تکلیف آپ کو نہیں بتاؤں گی تو اور کس کو بتاؤں گی؟ پھر اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اچھا، مجھے معاف کر دیں، آئندہ آپ کو تنگ نہیں کروں گی۔ شاہدہ بیگم نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ پاگل لڑکی، دادی اپنے بچوں کی باتیں سننے کے لیے ہی ہوتی ہے۔ دعا نے ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ آپ ہی تو ہے میری۔ شاہدہ بیگم کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، مگر انہوں نے فوراً خود کو سنبھالا۔ اچھا سنو، میں نے رامش سے بات کی تھی۔ یہ سنتے ہی دعا کا دل سر فوراً ان کی گود سے اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم امید چمک اٹھی۔ سچ؟ ہاں، شاہدہ بیگم نے دھیرے سے کہا۔
وہ کہتا کہ وہ کوشش کرے گا سب کچھ ٹھیک کرنے کی۔ دعا چند لمحے خاموش رہی، جیسے ان الفاظ کو اپنے دل میں اتار رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر اس بار وہ آنسو دکھ کے نہیں تھے۔ واقعی دادی؟ ہاں بیٹا۔ دعا کے چہرے پر پہلی بار 2 دن بعد زندگی لوٹتی محسوس ہوئی۔ تبھی شاہدہ بیگم بولی، اور ایک اور بات بھی ہے۔ کیا؟ آج شام ایک بزنس پارٹی ہے، تمہارے بابا کے پرانے تعلقات کی وجہ سے تمہیں بھی دعوت نامہ آیا ہے۔ مجھے؟ ہاں، رائل کمپنی کی طرف سے۔ دعا نے بے دلی سے سر ہلایا، مگر اگلے ہی لمحے جیسے اسے کچھ یاد آیا۔ وہاں رامیش صاحب بھی آئیں گے؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ شاہدہ بیگم نے اسوات میں سر ہلا دیا۔ بس اتنا سننا تھا کہ دعا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھر آئی۔ تو پھر میں جاؤں گی، اس نے فوراً کہا، ہر حال میں جاؤں گی۔ شاہدہ بیگم نے اسے غور سے دیکھا۔ دعا؟ جی؟ کوئی غلطی مت کرنا۔ ان کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا۔ خاص طور پر اپنے لباس اور رویے کا خیال رکھنا، یہ بہت بڑی تقریب ہے۔ دعا نے فوراً سر ہلا دیا۔ میں سنبھال لوں گی سب، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، لیکن طبیعت اجازت نہیں دے رہی۔ آپ فکر نہ کریں، میں خود چلی جاؤں گی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی تھی، ایسی مسکراہٹ جو بظاہر خوشی سے بھری ہوئی تھی، مگر اس کے پیچھے کوئی اور ہی جذبہ چھپا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ شاہدہ بیگم چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتی رہی۔ نہ جانے کیوں ان کے دل میں ایک ہلکی سی بے چینی جاگ اٹھی۔ دعا کی آنکھوں میں امید ضرور تھی، مگر اس امید کے ساتھ ایک ضد بھی نظر آ رہی تھی، جیسے اس نے دل ہی دل میں کوئی فیصلہ کر لیا ہو۔ دعا؟ انہوں نے آہستہ سے پکارا۔ جی دادی؟ بس اتنا یاد رکھنا کہ بعض اوقات دل کی خواہشیں پوری کرنے کی جلدی انسان سے ایسی غلطیاں کروا دیتی ہیں جن کا ازالہ ممکن نہیں ہوتا۔ دعا نے مسکراتے ہوئے ان کا ہاتھ چوم لیا۔ آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہوگا۔ لیکن اس کے چہرے پر موجود وہ پراسرار مسکراہٹ شاہدہ بیگم کے دل میں ایک انجانا خوف چھوڑ گئی تھی، جیسے آنے والی شام صرف ایک تقریب نہیں بلکہ کسی نئے طوفان کا آغاز بننے والی ہو۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ دعا آئینے کے سامنے کھڑی خود کو آخری بار دیکھ رہی تھی۔ آج اس نے جان بوجھ کر ایسا لباس منتخب کیا تھا جو اس کی عام شخصیت سے بالکل مختلف تھا۔ گہرے رنگ کا مغربی انداز کا لباس اس کے وجود سے لپٹا ہوا تھا۔ بازو مکمل طور پر نمایاں تھے، گردن کے گرد بھی لباس کا کٹ عام سوٹوں سے مختلف تھا۔ اس کے لمبے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے، جبکہ سرخ لپسٹک اس کے چہرے کی دلکشی کو اور نمایاں کر رہی تھی۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک خیال تھا، آج رامیش اسے نظر انداز نہیں کر پائے گی۔ اس لمحے دروازہ کھلا اور شاہدہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ جیسے ہی ان کی نظر دعا پر پڑی، وہ چند لمحوں کے لیے وہیں ساکت رہ گئی۔ ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یا اللہ! ان کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ دعا نے آئینے سے ہی انہیں دیکھا۔ دادی آپ آ گئیں؟ شاہدہ بیگم تیزی سے اس کے قریب آئی۔ یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ ان کی آواز میں واضح ناراضگی تھی۔ دعا نے بے پرواہی سے اپنے بال ایک طرف کیے۔ لباس ہی تو ہے دادی۔ لباس؟ شاہدہ بیگم کی آواز بلند ہوئی۔ اسے لباس کہہ رہی ہے تم؟ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا تھا کہ اپنے کپڑوں کا خیال رکھنا۔ یہ کس طرح کے کپڑے پہن لیے ہیں تم نے؟ دعا نے ہونٹ بھیج لیے۔ مجھے یہ لباس پسند ہے۔ پسند ہے؟ شاہدہ بیگم نے افسوس سے سر ہلایا۔ رامیش بہت غصہ کرے گا، تم جانتی ہو اسے ایسی چیزیں پسند نہیں ہیں۔ دعا فوراً مڑی اور ان کی طرف دیکھنے لگی۔ تو نہ کرے پسند؟ اس کے لہجے میں عجیب سی تلخی تھی۔ جب مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو انہیں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دعا؟ کیا غلط کہا میں نے؟ اس کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ ضد بھی تھی۔ جب انہیں میری ذات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تو میں کیوں ان کی پسند ناپسند کا خیال رکھوں؟ شاہدہ بیگم نے ایک گہرا سانس لیا۔ ایسی بات نہیں ہے، بالکل ایسی ہی بات ہے۔ دعا نے فوراً جواب دیا۔ اگر فرق پڑتا ہوتا تو وہ مہینوں مجھے چھوڑ کر نہ جاتے۔ فرق نہیں پڑتا تو کیا وہ تمہارے لیے اتنا سب کچھ کرتا؟ شاہدہ بیگم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ گھر میں 2 ملازمائیں کس نے رکھوائیں؟ گاڑی اور ڈرائیور کس نے دیا؟ تمہاری حفاظت کے لیے گارڈز اور چوکیدار کس نے مقرر کیے؟ اگر اسے کوئی پرواہ نہ ہوتی تو تمہیں تمہارے حال پر ہی چھوڑ دیتا۔ دعا کی آنکھوں میں فوراً ناراضگی ابھر آئی۔ صرف وہی ہمیں نہیں دیتے دادی، بابا کی زمینوں سے بھی آمدنی آتی ہے۔ آپ ہر چیز کا کریڈٹ انہیں مت دیا کریں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، شاہدہ بیگم نے نرمی سے کہا۔ وہ دور رہ کر بھی تمہاری حفاظت کرتا ہے، مجھے حفاظت نہیں چاہیے۔ دعا نے تلخ ہنسی۔ مجھے شوہر چاہیے۔ شاہدہ بیگم چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، بیٹا تم اس کی بیوی ہو، کچھ حدود ہوتی ہے، کچھ لحاظ ہوتا ہے۔ اس طرح کے کپڑے پہن کر مت جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ہر رشتہ صرف محبت سے نہیں، عزت اور سمجھداری سے بھی چلتا ہے۔ دعا نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں دادی، آج نہیں، میں نے بہت برداشت کر لیا ہے، ہمیشہ میں ہی کوئی سمجھوتا کروں۔ دعا؟ بہتر ہوگا اب آپ مزید کچھ نہ کہیں۔ اس نے بات کاٹ دی۔ یہ میری زندگی ہے، میرا فیصلہ ہے، اور میں اسی لباس میں جاؤں گی۔ شاہدہ بیگم کے چہرے پر بے بسی پھیل گئی۔ تم ضد کر رہی ہو، شاید۔ دعا نے پرس اٹھایا۔ لیکن آج میں خود کو نہیں بدلوں گی۔
یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ شاہدہ بیگم نے آخری بار اسے روکنے کی کوشش کی۔ بیٹا میری بات مان لو، مگر دعا نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ بند ہو چکا تھا۔ شاہدہ بیگم وہیں کھڑی رہ گئیں۔ ان کے دل میں عجیب سی بے چینی اتر آئی تھی۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ یا خدا، آج اس بچی پر رحم فرمانا۔ ان کی آنکھوں میں فکر واضح تھی۔ وہ رامش کو سب سے زیادہ جانتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے دل میں محبت ہو یا نہ ہو، مگر غیرت ضرور موجود تھی۔ اور بعض اوقات برسوں کی خاموشی سے بھی زیادہ خطرناک ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جب کسی غیرت مند انسان کا صبر ٹوٹ جائے۔ یہی سوچ کر ان کے دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پارٹی ہال میں پہنچ گئی تھی۔ جیسے ہی دعا نے ہال میں قدم رکھا، چند لمحوں کے لیے ارد گرد موجود لوگوں کی گفتگو مدھم پڑتی محسوس ہوئی۔ بے شمار نظریں اس کی طرف اٹھ گئی تھیں۔ 18 سالہ دعا واقعی کسی مومی گڑیا کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور لباس کی جدید تراش ایک عجیب امتزاج پیدا کر رہی تھی، جس کی وجہ سے ہر کوئی اسے دوسری بار دیکھنے پر مجبور ہو رہا تھا۔ مگر اس وقت دعا کو اپنی خوبصورتی سے زیادہ ایک اور چیز کی فکر تھی۔ اس کی نظریں بار بار مجمع میں کسی مخصوص شخص کو تلاش کر رہی تھیں۔ اس کے دل کی دھڑکن مسلسل تیز ہو رہی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ شاید اس نے جذبات میں آ کر غلط فیصلہ کر لیا تھا۔ ابھی وہ مین انٹرنس کے قریب کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ ایک خوش لباس نوجوان اس کے قریب آ کر رکا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا۔ آپ دعا فرید ہیں؟ فرید صاحب کی بیٹی؟ دعا فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئی اور ہلکے سے سر ہلا دیا۔ جی، مائی سیلف دانش احمد، اس نے خوش دلی سے کہا۔ اس تقریب کا میزبان ہوں۔ دعا نے رسمی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ او معذرت، میں زیادہ تر لوگوں کو جانتی نہیں ہوں، اس لیے پہچان نہیں پائی۔ آپ کیسے ہیں اور احمد انکل کیسے ہیں؟ دانش مسکرایا۔ الحمدللہ بالکل خیریت سے، وہ اندر ہی موجود ہے، آئیے میں آپ کو ان کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ دعا نے اس بات پہ سر ہلایا اور اس کے ساتھ چلنے لگی۔ ابھی وہ چند قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ اچانک اسے اپنے وجود پر کسی کی نگاہوں کا ایسا بوجھ محسوس ہوا جس سے اس کے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ اس نے بے اختیار بائیں جانب دیکھا۔ چند فاصلے پر رامش کھڑا تھا، ہاتھ میں گلاس تھا، مگر اس کی نظریں صرف دعا پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ خاموش تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایسا خطرناک سکوت تھا جس نے دعا کے دل میں خوف بھر دیا۔ اس کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ دانش کی گرفت سے الگ کر لیا۔ دانش نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ جی، دعا نے بمشکل کہا۔ میں ٹھیک ہوں، مگر اس کی نظریں بار بار رامش کی طرف جاری تھی۔ دانش نے اسے لے کر ہال کے دوسرے حصے میں پہنچا، جہاں احمد صاحب چند معززین مہمانوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ بابا دیکھیں کون آیا۔ احمد صاحب نے جیسی دعا کو دیکھا، ان کے چہرے پر شفقت ابھر آئی تھی۔ ارے بیٹا آؤ آؤ۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیسی ہو؟ جی ٹھیک ہوں انکل، تمہارے والد بہت اچھے انسان تھے۔ ان کی آواز دھیمی ہو گئی۔ ان کے انتقال کی خبر سن کر واقعی بہت افسوس ہوا۔ اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ دعا نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہ جواب دینا چاہتی تھی، مگر اس کی توجہ مسلسل دوسری جانب تھی۔ احمد صاحب بات کر رہے تھے، مگر وہ بار بار رامش کو دیکھ رہی تھی، جو اب بھی دور کھڑا اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلا غصہ لمحہ بہ لمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد نوجوان لڑکے دعا کے قریب آ گئے۔ ہیلو مس دعا، آپ سے مل کر خوشی ہوئی، ایک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے، دوسرا بولا۔ واقعی آپ فرید صاحب کی بیٹی ہیں؟ دعا نے محض رسمی مسکراہٹ دی۔ جی، آپ بزنس بھی دیکھتی ہیں؟ ایک اور سوال آیا۔ نہیں ابھی نہیں، وہ مختصر جواب دی تھی، مگر ہر جواب کے بعد اس کی نظر رامش کو تلاش کرتی تھی۔ دوسری طرف رامش کا چہرہ مسلسل سخت ہوتا جا رہا تھا۔ پھر چند خواتین بھی اس کے گرد جمع ہو گئی۔ ماشاء اللہ کتنی بڑی ہو گئی ہو، ایک خواتین بولی۔ بالکل اپنی ماں پر گئی ہو، دوسری نے محبت سے کہا۔ بیٹا تمہیں پہلے کبھی تقریبات میں نہیں دیکھا۔ دعا ہر بات کا مختصر جواب دے رہی تھی، مگر اندر سے اس کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے رامش کی نظریں ہر لمحہ اس کا پیچھا کر رہی ہوں۔ ایک لمحے کے لیے اس کی اور رامش کی نظریں دوبارہ ملی۔ اس بار دعا کا دل بری طرح لرز گیا۔ رامش نے گلاس میز پر رکھا اور اس کے جبڑے بری طرح بھنجے ہوئے تھے۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر اچانک مڑا اور تیز قدموں سے باہر کی طرف چل دیا۔ نہ کسی سے معذرت، نہ کسی سے گفتگو، بس خاموشی سے۔ دعا کی آنکھیں پھیل گئی، وہ اسے جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی۔ اس کے دل میں عجیب سا خوف جاگ اٹھا۔ یہ وہ خاموشی نہیں تھی جس کی اسے عادت تھی، یہ کسی آنے والے طوفان سے پہلے کا سکوت محسوس ہو رہا تھا۔ اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ شاید آج اس نے رامش کی توجہ تو حاصل کر لی تھی، مگر اس توجہ کی قیمت شاید اس کی توقع سے کہیں زیادہ بھاری ہونے والی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے جب دعا تھکی قدموں سے حویلی میں داخل ہوئی۔ پوری تقریب کے دوران اس کی نظریں ایک ہی شخص کو تلاش کر رہی تھیں، مگر رامش اسے صرف ایک بار نظر آیا تھا اور پھر اچانک غائب ہو گیا تھا۔ اس کی خاموشی ہی دعا کو سب سے زیادہ ڈرا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، ایک ملازمہ اس کے قریب آئی۔ بی بی جی، بڑی بیگم سو چکی ہیں۔ دعا نے خاموشی سے سر ہلا دیا اور سیدھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا دل مسلسل بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے بار بار ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔
جیسے کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اس نے انہی خیالات کے زیر اثر دروازہ کھولا اور اگلے ہی لمحے اس کے قدم وہیں رک گئے۔ رامش اس کے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، اس کی نظریں دروازے پر کھڑی دعا پر جم گئی۔ دعا کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی اور وہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ آپ، اس کی آواز بری طرح لرز گئی۔ رامش آہستہ سے کھڑا ہوا، اس کے چہرے پر عجیب سی سختی تھی۔ میں سمجھتا تھا تم ابھی بہت چھوٹی ہو، اس نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن آج احساس ہوا ہے کہ تم اپنی مرضی کے فیصلے کرنے لگی ہو۔ دعا نے ہمت جمع کی۔ آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ رامش کا لہجہ سرد تھا، وہ بات جو شاید پہلے ہو جانی چاہیے تھی۔ دعا نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اگر لباس کی بات کرنی ہے تو سن لیجیے، وہ میری مرضی تھی۔ رامش کی آنکھوں میں غصہ چمکا۔ مرضی؟ اس نے تلخی سے دہرایا۔ تم جانتی تھی تم کیا کر رہی ہو؟ ہاں جانتی تھی۔ دعا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کیونکہ میں تھک چکی ہوں رامش سائیں۔ رامش خاموش ہو گیا۔ میں تھک چکی ہوں آپ کی بے حسی سے، آپ کی خاموشی سے، آپ کی اس رویے سے، جیسے میرا آپ کی زندگی میں کوئی وجود ہی نہیں۔ دعا کی آواز بھر آ گئی۔ آپ نے کبھی سوچا کہ مجھ پر کیا گزرتی ہے؟ اور تم نے کبھی سوچا مجھ پر کیا گزرتی ہے؟ رامش نے سخت لہجے میں جواب دیا، تم نے آج پوری محفل میں مجھے تماشا بنا دیا۔ میں نے؟ دعا ہنس پڑی، مگر اس ہنسی میں درد تھا۔ تماشا تو میں 2 سال سے بنی ہوئی ہوں، ایک ایسی بیوی جس کا شوہر اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا۔ رامش کے جبڑے بھنج گئے۔ حد سے آگے مت بڑھو دعا۔ کیوں؟ سچ سننا مشکل لگ رہا ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ جب میں روتی تھی تب آپ نہیں آئے، جب میں بیمار تھی تب آپ نہیں آئے، جب مجھے آپ کی ضرورت تھی تب آپ نہیں آئے، لیکن آج آپ آ گئے کیونکہ آپ کو میرا لباس پسند نہیں آیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں تک دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ تمہیں اندازہ نہیں تم نے کیا کیا ہے؟ رامش نے آخر کار دھیمی مگر خطرناک آواز میں کہا۔ نہیں، دعا نے آنسو پوچھتے ہوئے جواب دیا، اور شاید آپ کو بھی اندازہ نہیں کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ رامش نے نظریں موڑ لیں۔ پہلی بار اس کے چہرے پر غصے کے ساتھ الجھن بھی نظر آئی۔ دعا نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اگر بات ختم ہو گئی ہو تو آپ جا سکتے ہیں۔ رامش نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سختی موجود تھی، مگر اب اس کے پیچھے کچھ اور بھی تھا۔ میرا ارادہ اتنی جلدی اس رشتے کے آغاز کا نہیں تھا، لیکن اب جب تم بات شروع ہی کر چکی ہو تو آج اس بات کا اختتام بھی میں کروں گا۔ وہ اس کی بات مکمل سمجھ نہیں پائی تھی۔ ابھی وہ کچھ کہتی جب اچانک اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھا لیا تھا۔ وہ بے اختیار تڑپ کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی، جبکہ وہ دھیرے دھیرے اپنی تشنگی مٹانے لگا تھا۔ اس پر یہ ظاہر کرنے لگا تھا کہ تمہارا شوہر ہوں میں اور میری اجازت کے بغیر تم کچھ بھی نہیں۔ وہ اسی باہوں میں لیے بستر کی طرف بڑھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ خوف سے لرز اٹھی تھی، لیکن وہ آج اپنا رشتہ ہر قیمت پر بحال کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے اپنا آپ اس کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ اپنی تشنگی مٹانا شروع ہو گیا تھا، جبکہ وہ اپنا آپ اپنے شوہر کے حوالے کر گئی تھی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی جا رہی تھی۔ رات کی تاریکی چھٹنے لگی تھی اور دن کے اجالے ہر طرف پھیلنا شروع ہو گئے تھے۔ صبح کی مدھم روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی جب دعا کی آنکھ ہلکی سی کھٹ پھٹ سے کھلی۔ چند لمحے وہ بے خبری میں چھت کو دیکھتی رہی، پھر کروٹ بدل کر دائیں جانب دیکھا۔ سامنے آئینے کے پاس رامش کھڑا تھا، گھڑی باندھ رہا تھا اور جانے کی تیاری میں مصروف تھا۔ دعا کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ رات کے خوبصورت مناظر یاد کر کے وہ جلدی سے بستر سے اتری اور چند قدم چل کر اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ آپ جاگ گئے؟ اس نے دھیمی آواز سے پوچھا۔ رامش نے آئینے میں اس کی پرچھائی دیکھی مگر کوئی خاص جواب نہ دیا۔ دعا نے ہمت کر کے دوبارہ پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ رامش نے کوٹ اٹھاتے ہوئے سرد لہجے میں جواب دیا، ظاہر سی بات ہے آفس جا رہا ہوں۔ دعا نے ہلکا سا سر ہلایا۔ اوہ۔ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے امید بھرے لہجے میں کہا، آپ رات کو آئیں گے نا؟ رامش نے پہلی بار مڑ کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ دعا کے ہونٹوں پر معصوم سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں آپ کے لیے آپ کی پسند کا کھانا بناؤں گی۔ پھر فوراً بولی، مجھے کھانا بنانا اچھی طرح سے نہیں آتا، لیکن میں سیکھ لوں گی، دادی سے پوچھ لوں گی، آپ بس آ جائیے گا۔ رامش کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہ آئی۔ ضرورت نہیں ہے۔ دعا کی مسکراہٹ ہلکی سی ڈگمگائی۔ کیوں؟ کیونکہ میں نہیں آؤں گا، اس نے مختصر جواب دیا۔ دعا چند لمحوں سے دیکھتی رہی جسے یقین نہ آیا، پھر آہستہ سے بولی، آپ مصروف ہوں گے شاید، لیکن دیر سے ہی صحیح آ جائیے گا، میں انتظار کروں گی۔ رامش نے اپنا بریف کیس اٹھایا۔ میں نے کہا نا نہیں آؤں گا۔ دعا نے اس کے بازو کو بہت آہستگی سے چھوا۔ پلیز، اس کی آواز میں التجا تھی۔ میں آپ کے کمرے میں نہیں، آپ میرے کمرے میں رہیں، میں آپ کی بیوی ہوں رامش۔ اس کی آنکھیں نمی سے بھرنے لگی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ رامش کا چہرہ پتھر کی طرح بے تاثر تھا۔ دعا کے دل میں امید تھی کہ شاید وہ کچھ نرم پڑ جائے گا، لیکن شاید پہلی بار اس کے جذبات کو سمجھے بغیر، مگر اگلے ہی لمحے اس کی آواز سنائی دی، دعا ایک بات اچھی طرح سمجھ لو۔ اس کا لہجہ غیر معمولی حد تک سرد تھا۔ دعا کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی۔
رات جو کچھ ہوا وہ چند لمحے رکا، اسے میری محبت یا قربت مت سمجھنا۔ دعا کے چہرے کی ساری رونق ایک لمحے میں مان پڑ گئی۔ رامیش، اس نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ میرے فیصلے نہیں بدلے۔ اس کی نظریں سخت تھیں۔ اپنے دل میں ایسی امیدیں مت باندھو جن کا کوئی وجود نہیں۔ دعا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے مگر وہ خاموش رہی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے ابھی ابھی اس کے دل کے اندر امید کا روشن چراغ بجھا دیا ہو۔ میں نے تو صرف، اس کی آواز لڑکھڑا گئی، صرف یہ سوچا تھا کہ شاید وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکی۔ رامیش نے نظریں اٹھا لیں۔ بہتر ہے تم حقیقت کو قبول کرو۔ دعا نے اپنے کانپتے ہونٹ بھیج لیے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، بہت کچھ، مگر الفاظ جیسے کہیں کھو گئے تھے۔ رامیش دروازے کی طرف بڑھا، اپنا خیال رکھنا۔ یہ ایک رسمی جملہ تھا جس میں کوئی اپنائیت نہیں تھی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ بند ہو گیا۔ دعا وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کی نظریں بند ہوتے ہی دروازے پر جمی تھیں، جبکہ آنسو خاموشی سے اس گالوں پر بہنے لگے تھے۔ چند لمحے پہلے تک جس دل میں خوشی جاگی تھی، اب وہی دل ایک بار پھر ٹوٹنے کی آواز سنا رہا تھا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ وہ خود سے بڑبڑاتی، وہ ضرور آئے گی، میں کھانا لازم بناؤں گی۔ اسے امید تھی اور اس بات کا یقین تھا وہ مان نہیں توڑے گا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ دعا خاموشی سے لاؤنج میں بیٹھی بار بار مرکزی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کھانا وہ کافی پہلے تیار کر چکی تھی، میز پر سب کچھ سجا ہوا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں موجود امید کمزور پڑنے لگی تھی۔ صبح رامیش نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ نہیں آئے گا، لیکن نہ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا۔ شاید محبت انسان کو ضدی بنا دیتی ہے۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک دروازہ کھلا۔ دعا کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اگلے ہی لمحے رامیش اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی دعا فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایسی خوشی پھیل گئی جیسے کسی بچے کو اپنی پسندیدہ چیز مل گئی ہو۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ مجھے یقین تھا آپ آئیں گے، اسے بے اختیار کہا۔ میں نے اس لیے آپ کے لیے کھانا بھی تیار کر لیا تھا۔ رامیش نے ایک نظر اس پر ڈالی اور فوراً اپنے تاثرات سخت کر لیے۔ اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میں اپنے گھر جا رہا تھا، لیکن اتفاق سے گاڑی حویلی کے سامنے خراب ہو گئی، اس لیے یہاں آنا پڑ گیا۔ دعا چند لمحے سے دیکھتی رہی، پھر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا جی، ہاں، مجھے پتا ہے کون سی گاڑی خراب ہوئی تھی، اس نے شرارت سے کہا۔ رامیش نے گھور کر اسے دیکھا۔ بہت باتیں کرنے لگی ہو، آپ منہ ہاتھ دھو لیجیے۔ دعا نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو، میں کمرے میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ رامیش نے بظاہر بے دلی سے سر ہلایا۔ لے آؤ، بھوک بھی لگ رہی ہے، یہ کہہ کر وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دعا کے چہرے پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ وہ خوشی خوشی کچن کی طرف گئی۔ چند منٹ بعد اس نے احتیاط سے کھانا ٹرے میں سجایا اور کمرے میں داخل ہوئی۔ رامیش صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ٹرے اس کے سامنے رکھی۔ دیکھیں، سب کچھ خود بنایا ہے، اس کی آواز میں فخر تھا۔ اگر اچھا نہ بنا ہو تو سچ بول دیجیے گا، مجھے برا نہیں لگے گا۔ رامیش نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ دعا اس کے سامنے بیٹھ گئی اور مسلسل اسے دیکھتی رہی۔ ویسے میں نے دادی کو بتا دیا کہ آپ آئے ہیں، وہ بولی۔ رامیش نے نظریں اٹھائیں مگر کچھ کہا نہیں۔ وہ بہت خوش تھی۔ دعا کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ آپ کو پتہ ہے آج پہلی بار انہیں سکون ملا ہے۔ رامیش دوبارہ خاموشی سے کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اور ہاں، میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ اب ہمارے درمیان دوریاں پہلے جیسی نہیں رہیں۔ دعا کے لہجے میں شرم اور خوشی دونوں شامل تھیں۔ وہ مسلسل دعائیں دے رہی تھیں۔ رامیش کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکا مگر اس نے پھر خاموشی اختیار کر لی۔ دعا ہلکا سا ہنس دی۔ آپ واقعی بہت کم بولتے ہیں، کبھی کبھی مجھے شک ہوتا ہے کہ آپ میرے شوہر ہیں یا میرے پرنسپل۔ رامیش کے ہونٹوں کے کنارے معمولی سے ہلے مگر وہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ فضول باتیں کم کیا کرو، یہ فضول باتیں نہیں ہیں، دعا فوراً بولی۔ میں صرف آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ دعا اسے دیکھتی رہی جبکہ رامیش کھانا کھاتا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی بھی سختی موجود نہیں تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ آج اس کی کوئی گاڑی خراب نہیں ہوتی۔ آفس سے نکلتے وقت اس نے کئی بار خود کو سمجھایا تھا کہ اسے نہیں جانا چاہیے، لیکن صبح دعا کی آنکھوں میں موجود معصوم امید بار بار اس کے ذہن میں آ رہی تھی۔ آخر کار وہ خود کو روک نہیں پایا تھا۔ کھانا اچھا ہے، اچانک اس کے منہ سے نکلا۔ دعا چند لمحے حیرت سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے چہرے پر ایسی خوشی پھیل گئی جیسے اسے دنیا کی سب سے قیمتی تعریف مل گئی ہو۔ سچ؟ رامیش نے مختصر سا سر ہلایا۔ دعا کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس لمحے شاید اسے دنیا کی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جس شخص کے ایک لفظ کے لیے وہ مہینوں ترستی رہی تھی، آج وہ خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ آج کے بعد اسے کتنا تڑپانے والا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اس دن رات جو وہ گھر سے گیا تھا، آج ایک ہفتہ گزر چکا تھا، وہ پلٹ کر نہیں آیا تھا۔ اس ایک ہفتے میں دعا نے نہ جانے کتنی بار رامیش کو کال کی تھی، کتنے پیغامات بھیجے تھے، مگر ہر بار اسے صرف خاموشی ملی تھی، نہ کوئی جواب، نہ کوئی وضاحت۔ پہلے وہ ہر گھنٹے بعد فون دیکھتی تھی، ہر منٹ
بات، اور اب تو اس نے فون اپنے قریب رکھنا ہی چھوڑ دیا تھا کیونکہ انتظار کی اذیت برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ مسلسل رونے اور پریشانی نے اس کی طبیعت بھی خراب کر دی تھی۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھی خاموشی سے کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب دروازہ کھلا اس نے بے دلی سے نظریں اٹھائیں، مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں زندگی لوٹ آئی۔ رامیش! وہ بے اختیار کھڑی ہو گئی، اس کے چہرے پر ایسی خوشی ابھری جیسے کسی گمشدہ چیز کو اچانک واپس پا لیا ہو۔ رامیش دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا، اس کی نظریں اس پر تھیں مگر چہرہ پہلے کی طرح سرد اور بے تاثر تھا۔ تمہاری تو طبیعت خراب تھی، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تم تو بالکل ٹھیک کھڑی ہو۔ دعا نے اس کے لہجے کو نظر انداز کر دیا۔ وہ جلدی سے اس کے قریب آئی۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی آواز میں شکایت بھی تھی اور خوشی بھی۔ میں نے بہت انتظار کیا آپ کا، آپ آ رہے ہیں؟ رامیش نے خشک ہنسی ہنسی۔ کیوں انتظار کری تھی؟ دعا خاموش ہو گئی۔ 2 دفعہ تو میں تمہاری خواہش پوری کر چکا ہوں۔ اس کے الفاظ چھری کی طرح تھے۔ اب اور کیا چاہیے تمہیں؟ دعا کا چہرہ یکدم سفید پڑ گیا۔ رامیش کیا؟ وہ بے رحمی سے بولا۔ تم تو واقعی پاگل ہو گئی ہو۔ دعا کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ میں صرف کیا؟ اس نے بات کر دی۔ محبت تعلق ساتھ۔ اس کی آواز تلخ ہوتی چلی گئی۔ تمہیں اب تک سمجھ نہیں آیا کہ میرے دل میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ دعا کے ہونٹ کانپنے لگے۔ ایسا مت کریں تو اور کیا کہوں؟ رامیش کی آنکھوں میں برسوں کا زہر اتر آیا۔ تم چاہتی ہو میں سب کچھ بھول جاؤں؟ ہاں، پہلی بار دعا نے ہمت کر کے کہا، کیونکہ وہ سب ماضی ہے۔ ماضی؟ رامیش کی آواز بلند ہو گئی۔ تمہارے لیے ماضی ہوگا، میرے لیے نہیں۔ اس نے مٹھی بھیج لی۔ تم جانتی بھی ہو تمہارے باپ نے میری ماں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جانتی ہوں۔ کتنی بار انہیں ذلیل کیا گیا، کتنی بار انہیں ہراس کیا گیا، یہاں تک کہ وہ زندگی سے تنگ آ کر مر گئے۔ دعا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرے بابا بھی تو ان کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے تھے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ وہ بھی دنیا چھوڑ گئے تھے۔ فرق نہیں پڑتا، رامیش نے فوراً جواب دیا۔ مجھے پڑتا ہے۔ دعا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ آپ بڑوں کے معاملات کو پیچھے کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ وہ لوگ اپنی زندگیوں کے ساتھ دفن ہو چکے ہیں، یہ ہماری زندگی ہے رامیش، ہماری۔ چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ دعا کی آنکھوں میں آخری امید باقی تھی۔ شاید وہ سمجھ جائے، شاید پہلی بار اس کے دل تک بات پہنچ جائے، مگر رامیش نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہارے لیے سب کچھ ختم ہو گیا ہوگا، اس نے آہستہ مگر سخت لہجے میں کہا، لیکن میرے لیے نہیں ہوا۔ دعا کی آنکھوں میں امید کا آخری چراغ بھی بجھ گیا۔ میں اپنی ماں کو نہیں بھولا، نہ ان کی موت کو، نہ اس کی وجہ کو۔ پھر وہ مڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اور شاید کبھی نہیں بھولوں گا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ بند ہو چکا تھا۔ دعا چند لمحے وہیں کھڑی رہی جیسے اس کی وجود سے جان نکل گئی ہو، پھر آہستہ آہستہ اس کے گھٹنے جواب دے گئے اور وہ فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ پہلی بار دل سے سمجھ گئی تھی کہ وہ ایک ایسے انسان سے محبت کر بیٹھی ہے جو اپنے زخموں سے باہر آنا ہی نہیں چاہتا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ بھانپ لیا اور بہت دیر تک روتی رہی۔ پھر نہ جانے کتنی دیر بعد اس نے آنسو پوچھے۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی درد تھا، مگر اس درد کے پیچھے ایک خاموش فیصلہ بھی جنم لے چکا تھا۔ شاید محبت مانگی نہیں جاتی، شاید بعض رشتے صرف نام کے رہ جاتے ہیں، اور شاید اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اس رشتے کو گھسیٹنے کے بجائے اپنی ٹوٹی ہوئی عزت نفس کو سنبھالے۔ پہلی بار اس نے دل میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ مزید کسی ایسے دروازے پر دستک نہیں دے گی جو ہر بار اس کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ اس 1 مہینے میں دعا نے ایک بھی فون نہیں کیا، ایک بھی پیغام نہیں بھیجا، نہ کسی سے رامیش کا ذکر کیا۔ اس نے اپنے دل کو بار بار سمجھایا، ہر رات خود کو ٹوٹنے سے بچایا، اور آخر کار ایک فیصلہ کر لیا۔ اس نے طلاق کے کاغذات پر دستخط کیے اور انہیں خاموشی سے رامیش کے پاس بھجوا دیا۔ وہ اب بے نام رشتے کو مزید گھسیٹنا نہیں چاہتی تھی۔ دوسری طرف رامیش اپنے دفتر میں بیٹھا فائلیں دیکھ رہا تھا جب اس کے سامنے وہ لفافہ رکھا گیا۔ اس نے بے دلی سے کھولا، مگر جیسے ہی اس کی نظر طلاق کے لفظ پر پڑی اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس کی مٹھی میں کاغذ بری طرح مچل گئے۔ چند لمحے وہ ساکت بیٹھا رہا، پھر اچانک کرسی پیچھے دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ہمت کیسے ہوئی اس کی؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولا، اور اگلے ہی لمحے تیز قدموں سے حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ چندی دیر بعد وہ غصے سے دروازہ کھولتا ہوا دعا کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ دعا کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر بھی اس کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہ آئی۔ رامیش نے وہ کاغذات اس کے سامنے پھینک دیے۔ یہ کیا ہے؟ اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ دعا نے سکون سے کاغذات پر نظر ڈالی۔ آپ دیکھ ہی چکے ہیں، تم نے مجھے طلاق کے کاغذات بھیجے؟ وہ تقریباً دھاڑا۔ کس حیثیت سے؟ دعا نے پہلی بار پوری مضبوطی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔
اسی حیثیت سے جس حیثیت سے میں آپ کی بیوی ہوں۔ رامش تلخی سے ہنسا۔ اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ خود فیصلے کرنے لگی ہوں؟ دعا نے بغیر جھجکے جواب دیا۔ ہاں، میں بڑی ہو چکی ہوں، بالغ ہوں، اپنے اچھے برے کا فیصلہ کر سکتی ہوں۔ فیصلہ؟ رامش نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ فیصلہ تم کرو گی؟ جب میری زندگی کی بات ہوگی تو ہاں، میں ہی کروں گی۔ دعا کی آواز میں پہلی بار وہ لرزش نہیں تھی جو ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ میں نے بہت انتظار کیا رامش، بہت روئی، بہت منتیں کی، بہت خود کو بدلا، مگر آپ کبھی نہیں بدلے۔ اب میں خود کو مزید ذلیل نہیں کر سکتی۔ تو آسان راستہ طلاق لگا؟ رامش نے غصے سے پوچھا۔ آسان؟ دعا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اگر یہ آسان ہوتا تو مجھے 1 مہینہ فیصلہ کرنے میں نہ لگتا۔ میں ہر روز مرتی رہی ہوں اس فیصلے تک پہنچنے کے لیے۔ رامش چند لمحے خاموش ہو گیا۔ دعا نے آہستہ سے کہا، میں نے آپ سے محبت کی تھی، رحم نہیں مانگا تھا۔ میں نے شوہر مانگا تھا، سزا نہیں۔ اس کے الفاظ سیدھے رامش کے دل میں اترتے چلے گئے۔ وہ پہلی بار خاموش کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ میں تھک گئی ہوں رامش، ہر بار دروازے کی طرف دیکھتے دیکھتے، ہر بار آپ کی خاموشی کو محبت سمجھتے سمجھتے، ہر بار خود کو یہ جھوٹ بولتے بولتے کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ ان لوگوں کی سزا مجھے دے رہے ہیں جو اس دنیا میں نہیں رہے، اور میں اب مزید سزا برداشت نہیں کروں گی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ رامش کی سانسیں بھاری ہونے لگی۔ اس نے مٹھی کھولی تو وہ کاغذات فرش پر گر گئے۔ دعا؟ اس کی آواز پہلی بار ٹوٹ کر نکلی۔ دعا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں… وہ بولتے بولتے رک گیا، جیسے برسوں سے قید الفاظ زبان تک آنا بھول گئے ہو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ مل لیا۔ میں ہار گیا۔ دعا کی پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ رامش آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ میں نے اپنی ضد کو اپنی زندگی بنا لیا تھا۔ میں نے اپنی مرضی لڑتا رہا، مگر سزا تمہیں دیتا رہا۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ میں ہر بار تم سے دور جاتا تھا، مگر ہر رات خود سے بھی دور ہوتا جاتا تھا۔ دعا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رامش نے لرزتے ہوئے کہا، میں نے نفرت کا ڈھونگ بہت کر لیا، بہت، اب نہیں، میں مزید یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اس نے دھیرے سے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ دعا ایک قدم پیچھے ہٹ گئی، جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ رامش نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ مجھے معاف کر دو، اگر تم کر سکو تو۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بہت پہلے سے کرتا ہوں، مگر اپنے غرور اور اپنے زخموں کے پیچھے چھپا رہا۔ میں مر سکتا ہوں، لیکن یہ تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ تم میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ۔ ان کاغذات پر دستخط کرنا میری بس کی بات نہیں۔ میں اس رشتے کو ختم نہیں کرنا چاہتا، میں اس نئے سرے سے جینا چاہتا ہوں، اس بار سچائی کے ساتھ اور تمہارے ساتھ۔ دعا ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ وہ یہی الفاظ سننے کے لیے کتنی راتیں روئی تھی، کتنی دعائیں مانگی تھی۔ اس نے آہستہ سے رامش کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ مجھے آپ کی محبت چاہیے تھی، آپ کی انا سے جنگ نہیں۔ اس کی آواز بھیگ گئی۔ رامش نے سر جھکا کر کہا، اب یہ انا نہیں رہے گی، اور نہ ہی نفرت۔ اگر تم ایک موقع دو تو باقی زندگی تمہارا اعتماد واپس جیتنے میں گزار دوں گا۔ دعا نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اس کے آنسو پوچھے، پھر اسے آہستہ سے اٹھا لیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ دونوں کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس بار ان آنسوؤں میں جدائی کا درد نہیں تھا، بلکہ ایک نئی ابتدا کی امید شامل تھی۔ اور سب سے افضل اور بہتر وہی ہے جو اپنی انا کا قتل کر کے اپنے رشتوں کو اپنی مضبوطی بنائے، اپنی خوشیوں کا قتل نہ کرے۔ اور آج رامش خان نے وہی کیا تھا جو اس کے دل نے بولا تھا۔ اس نے ماضی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا، اور اب اپنی محبت کو گلے لگا لیا تھا۔